السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تشریف رکھیں. موسٹ ویلکم. تھینک یو سر. خوش آمدید. سوال اطفال میں خوش آمدید. تھینک یو سر. جی میرا نام محمد احمد رضا اور میں 10 قاسم سے ہوں. سر میرا آج آپ سے ایک سوال ہے. جی جی سر ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس، سیاستدان اور افسرشاہی کرپشن میں ملوث ہیں، جس سے ہمارے ملک کی ترقی رک گئی ہے. تو ہم اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. اور ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کیپٹلزم، اس کو اردو میں کہتے ہیں سرمایہ داری نظام. ٹھیک ہے. اس وقت جو ساری دنیا ہے اس میں جو نظام چل رہا ہے معیشت کا، یعنی کہ پیسے کا جو نظام چل رہا ہے، لین دین کا، چیزوں کو بنانے کا، بیچنے کا، اس کو سرمایہ داری نظام کہتے ہیں. وہ جو نظام ہے اس میں دو چیزیں، جیسے ایک سکہ ہوتا ہے نا، اس کے دو رخ ہوتے ہیں. یس. ایک اس سکے کا رخ ہے جس کو ہم ریاست کہتے ہیں. ریاست کا مطلب یہ افسر اور سیاستدان اور گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ جو سرمایہ داری نظام ہے نا، یہ دنیا بھر میں رائج ہے. ساری دنیا میں یعنی سرمایہ داری نظام رائج ہے. اور امریکہ سب سے طاقتور ملک ہے جو اس پورے عالمی نظام کو چلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ روز سنتے ہوں گے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے. یہ سارا اس نظام کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ چیزیں خود بخود تو نہیں ہوتی. کوئی ڈالر کی قیمت بڑھا رہا ہے اور کوئی روپے کی قیمت کم کر رہا ہے. تو یہ ساری جو دنیا ہے یہ اس نظام کے مطابق چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جو پاکستان ہے نا، پاکستان جب یہاں بنا، کب بنا پاکستان؟ 1947 میں. اس سے پہلے یہاں کیا تھا؟ ہندوستان، بھارت اور پاکستان مل کے ایک ملک تھا. ریاست تھی. ٹھیک ہو گیا. اس میں حکمران کون لوگ تھے؟ انگریز تھے. انگریز. ٹھیک ہے نا. انگریزوں نے جب یہاں حکومت کی تو اس نظام کو، وہ بھی سرمایہ داری نظام کی ایک شکل تھی، اس کو کہتے تھے استعمار. کیا کہتے تھے؟ استعمار. اچھا، انگریزوں نے وہ نظام جو یہاں بنایا ہندوستان میں، استعمار اس نظام کو کہتے تھے. اس کا ایک مقصد تھا. ٹھیک ہے. اس کا مقصد تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جیب خالی کر لو، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے لوٹ لو. بات سمجھ آ رہی؟ یس. مشکل تو نہیں ہے. نہیں سر. یعنی انگریزوں نے جو نظام یہاں بنایا تھا اس کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں، جو گورے نہیں ہیں، جو کالے ہیں، ایک تو ان کی جیب خالی کر لو، دوسرا اس کا دماغ خالی کر دو. سمجھ آ گئی بات؟ یس. تو جب وہ انگریز یہاں سے گئے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان میں جو نظام چل رہا ہے وہ کون سا نظام ہے؟ وہی نظام ہے جو انگریز یہاں بنا کر گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں ہم نے تھوڑا سا کہیں رنگ کر دیا کالا، کہیں پیلا، کوئی نیلا رنگ کر دیا. اس میں کوئی ہم نے بڑی تبدیلی نہیں کی. یہ وہی نظام ہے جو انگریزوں نے ہندوستان میں بنایا تھا. اس کے دو مقصد تھے. کیا مقصد تھا؟ ایک یہ ہے کہ جیب خالی کر لو اور دماغ خالی کر دو. اس کے علاوہ اس نظام کا کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس پہ بڑے حیران ہوں گے. ایک اکانومسٹ نہیں ہوتے جو یہ معیشت کا یا پیسے کا حساب کتاب کرتے ہیں نا، ایک جیسے آپ فزکس پڑھتے ہیں نا، اس طرح سے ایک مضمون ہوتا ہے، اس کو اکنامکس کہتے ہیں. یہ بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے، پیسے کا حساب کتاب کیسے کیا جاتا ہے، جو پالیسیز ہیں، معاشی پالیسیز ہیں، وہ کیسے بنتی ہیں، وہ اکانومسٹ یہ کام کرتے ہیں نا، جو اکنامکس پڑھتے ہیں. تو ایک اکانومسٹ ہے جو انڈین ہے اور امریکہ میں وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے. اس کا نام ہے اٹسا پٹنائک. کیا نام ہے اس کا؟ اٹسا پٹنائک. اچھا، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو اس کا آپ کو نام پتہ چل جائے گا.
وہ کہتی ہے اس نے حساب لگایا سارا کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی ہوتی تھی یہاں یس اور انگریز ہوتے تھے تو انہوں نے یہاں سے کتنا پیسہ لوٹا، اس کا حساب لگایا۔ اس نے کہا کہ 1784 سے لے کر کب 1784 یعنی جب جنگ پلاسی ہوئی نا بنگال میں، ہاں جی تو بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا، تو جو معاشی نظام تھا وہ ان کے قبضے میں چلا گیا تھا، پیسے کا لین دین سارا انہوں نے قبضے میں کر لیا اور لوٹ مار شروع کر دی انہوں نے۔ تو 1784 سے لے کر 1938 تک، ٹھیک ہے، یہ کوئی 150-200 سال بنتے ہیں، اس عرصے میں 33 یعنی 33 ٹریلین ڈالر، ٹریلین ہوتا ہے 1 بلین ہوتا ہے 1 ارب ڈالر، ایک جو ارب ڈالر ہے وہ 100 کروڑ ڈالر ہوں تو 1 ارب ڈالر بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یس اور اگر 100 ارب ڈالر ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے۔ یہ تھوڑی سی میتھ کی، جیسے ہم حساب کرتے ہیں نا کہ یہ 100 اور پھر 1000 پھر لاکھ اور پھر کروڑ پھر ارب، ہے نا، یس تو انگلش میں ہوتا ہے یہ ملین بلین ٹریلین، ٹھیک ہو گیا، اس طرح سے چلتا ہے۔ تو جو 1 بلین ہوتا ہے نا اس کو اردو میں کہتے ہیں 1 ارب، 1 ارب میں کروڑ ہوتے ہیں 100 کروڑ سے 1 ارب بنتا ہے، اور ٹریلین کہتے ہیں 1000 ارب ہوں تو پھر 1 ٹریلین بنتا ہے۔ اس نے حساب لگایا کہ انگریزوں نے جتنا پیسہ لوٹا یہاں سے وہ 33 ٹریلین ڈالر تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یس اگر اس کو ہم دنیا میں تقسیم کرنا شروع کریں، اس پیسے کو، کہ آپ فرض کریں گے آپ کے پاس یہ سارے پیسے آ گئے اور آپ ساری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں، تو ضلع رحیم یار خان میں جتنے پیسے آئیں گے وہ اتنے پیسے ہوں گے کہ یہاں کے 60-70 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ اگلے کوئی اگر 50 یا 60 سال کوئی کام نہ کریں تو ان کے لیے کافی۔ یعنی انگریزوں نے یہاں سے اتنا پیسہ لوٹا ہے، اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا، دماغ خالی ہمارا دماغ بالکل خالی کر دیا۔ کیسے خالی کیا؟ کہ ہمارے پاس کوئی زبان ہی نہیں ہے، نہ ہمیں انگریزی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، نہ سرائکی آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے۔ تو بندے کے دماغ خالی کرنے کے لیے اس کو اس کی زبان کو خراب کرنا پڑتا ہے، اور اس کی جیب خالی کرنی پڑتی ہو تو بندوق دکھانی پڑتی ہے نا۔ یس تو انگریزوں نے یہی کام یہاں کیا۔ تو اس لیے یہ وہ نظام جو انگریزوں نے بنایا تھا وہ کس لیے بنایا تھا؟ لوٹ مار کے لیے بنایا تھا۔ کس لیے بنایا تھا؟ لوٹ مار کے لیے۔ وہی نظام اب تک چل رہا ہے۔ تو وہ جب تک ہم وہ نظام نہیں چینج کریں گے تو یہ لوٹ مار ایسے ہی جاری رہے گی۔ جو اس کا حصہ بن جاتا ہے اس کو بھی اس کا، جب آپ اس کا پارٹ بن جائیں اس نظام کا تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وجہ ہے اصل کہ جب تک ہم اپنا سسٹم چینج نہیں کرتے اور ایسا سسٹم نہیں بناتے جو ہماری ضروریات کے مطابق ہو۔ یہ سسٹم کیا کر رہا ہے؟ یہ سسٹم بھی وہی کچھ کر رہا ہے کہ یہ اس قوم کی جیب خالی کر دو اور دماغ خالی دماغ خالی کر دو۔ ان کے اپنے بچے تو باہر پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یس تو ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ نظام بنا ہوا ہے، تو ہم جو تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، جو زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی صاف، نہ ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، تو نہ ہماری کوئی لینگویج ہے۔ یہ ہماری تعلیم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے بطور فرد کے ہمیں اپنے شعور کو بیدار کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ پوچھا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پہلے اس دنیا کو صحیح سمجھنا چاہیے، اس میں کون آدمی ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور کون آدمی اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ شعور پیدا ہونا چاہیے۔ جب یہ شعور پیدا ہوتا ہے پھر آدمی آگے چلتا ہے، لوگ ساتھ ملتے ہیں، پھر ایک نظام میں تبدیلی ہے۔ تھینک یو سر۔ موسٹ ویلکم۔